مثلا شہوتیں ان کے یہ حالات ہوتی ہیں، کبھی شہوتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے اگر شہوتوں کو، معتدل ہیں، نارمل ہیں، انسان کے کنٹرول میں ہیں، تنگ نہیں کرتی انسان کو. لیکن بعض اوقات شہوات، خصوصاً مثلا کھانے کی شہوت، اشتہا کنٹرول میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کنٹرول میں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کی شہوت قابو سے باہر ہو جاتی ہے. جنسی شہوت خصوصاً بالغوں کے اندر جب بالغ ہوتے ہیں، اور اس زمانے کا ایک بہت بڑی بلا جوانوں کے لیے یہی جنسی شہوت ہے، قابو سے باہر، چونکہ منکرات و فساد و فحشا بہت عام ہیں، عریانیت ہے، شہوت انگیزیاں زیادہ ہیں، ہر منظر شہوت انگیز ہے، تصویریں، میڈیا، ریڈیو، خبریں، ایڈ، شہر بازار اور سائن بورڈ، دکانیں، کپڑے، شوکیس، شو روم، عورتیں، مرد، سب کے سب نے اپنے آپ کو شہوت انگیز بنایا ہوا ہے. اس زمانے میں سب سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے آپ کو شہوت انگیز بناتے ہیں. جب اپنے آپ کو شہوت، یعنی مجھے دیکھ کر دوسرے کی شہوت بڑھ کے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، اپنے اندام نمایاں کریں گے، مثلا بازو ننگے کریں گے، عورتیں آستینیں پہنیں گی، ٹانگیں ننگی کریں گی، ٹائٹ لباس پہنیں گی، اپنے جسم کے بعض اندام جو شہوتیں ابھارتے ہیں انہیں زیادہ نمایاں کریں گی، ان کی نمائش کریں گی. مرد یہ کام کرتے ہیں، سب دیکھا دیکھی، بعض متوجہ نہیں ہیں، اس کو فیشن کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے شہوت انگیزی، ہے شہوت بڑکانا. اور ظاہر ہے کہ جو ایک آدمی شہوت انگیز ہوتا ہے دوسرا شہوت ران ہو جاتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے. جب ایک شہوت انگیزی کرتا ہے، شہوت انگیزی یعنی دوسرے کی شہوت بڑکاتا ہے، تو یہ شہوت رانی کرتا ہے، اس کی شہوت بڑک اٹھتی ہے، اب یہ اپنی شہوت پھر پوری کرتا ہے، تسکین پاتا ہے اس شہوت سے. یہ زمانہ اس لحاظ سے جوانوں کے لیے تباہی کا زمانہ ہے، شہوت انگیزی کا زمانہ ہے. خصوصاً مغربی و ہندی تہذیب یہ مکمل طور پر شہوت انگیز تہذیبیں ہیں. جوانان تقوی اختیار کرے، اگر تقوی نہیں ہوگا تغوا آ جائے گا. تغوا یعنی سرکشی، شہوتوں میں سرکشی آ جائے گی، شہوتوں کے اندر آپ کے شعلہ ور ہو جائیں گی، ان کے اندر بڑکاوا آ جائے گا اور قابو سے باہر ہو جائیں گی، اور یہ تغوا انسان کو نابود و تباہ کر دیتا ہے. بہت ساری تباہیوں میں اس وقت جوان مبتلا ہیں شہوت انگیزیوں کی وجہ سے. ٹی وی، ریڈیو شہوت، ٹی وی اور فلمیں شہوت انگیزی کرتے ہیں، یہ جوانوں کی شہوتیں بڑک اٹھتی ہیں. ان بڑکی ہوئی شہوتوں کی تسکین کے لیے ایک حرام کام کرتے ہیں استمناء کے نام سے، فقہی اصطلاح میں، شرعی زبان میں. شہوت انگیزی، جب شہوت بڑک اٹھتی ہے جوان کی تو کم از کم کام جو کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نابود کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، استمناء کرتا ہے. استمناء یعنی کوئی ایسا حرکت کرتا ہے، کوئی ایسی اپنے ساتھ کام کرتا ہے، اپنے جسم سے کھیلتا ہے یا تحریک کرتا ہے اپنی شہوت جنسی کو، جس سے وہ شہوانی مادہ اس کا خارج ہوتا ہے اور تسکین ہوتی ہے. یہ عمل جو جوان اس میں مبتلا ہو گیا ہے یہ ہلاک ہے، یہ انسان تباہ ہے، یہ انسان دنیا و آخرت اس نے اپنی نابود کر دی ہے. اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اس انسان کی سوچنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، فیصلے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، مردانہ صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، اولاد کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، شادی کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، خود اعتمادی اس میں ختم ہو جاتی ہے، پڑھائی کا حوصلہ اس میں نہیں رہتا، اعصاب اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، مسل اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، نروز اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، جسم اس کا ناتوان ہوتا ہے. ظاہراً بڑا ہٹا کٹا ہے، 100 کلو وزن ہے، لیکن اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کانپتا رہتا ہے، ہاتھ اس کے کانپتے ہیں. اس طرح نابودی ہے عزیز من، نابودی. شہوت انگیزی سے بچیں، شہوت رانی تک پہنچنے نہ دیں معاملہ. شہوت رانی یعنی شہوت نکالنا، شہوت کو تسکین دینا،
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے شہوت کو بھڑکایا جائے، شہوت انگیزی کی جائے. نہ کریں یہ کام، گھروں کے اندر یہ کام ہے. اس وقت بعض گھروں کے اندر اتنا فحاشی کا نظام ہے، بہنوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر ان کو شہوت انگیزی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھائی اس طرح کا غلط لباس پہنتا ہے کہ بہن اس کو دیکھ کر شہوت انگیزی میں مبتلا ہو جاتی ہے. ماں اتنا غلط لباس پہنتی ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں اسے دیکھ کر. اس قدر فحاشی عام ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ متاثر اثر ہے ان چیزوں کا، شہوت انگیزی کا. پھر اس کے بعد جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اپنے تئیں سستا ترین علاج ڈھونڈتے ہیں شہوت رانی کا، اور سب سے زیادہ نابود کرنے والا. پھر اس کے بعد حرام کاموں کے پیچھے نکل جاتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور زنا بالعین کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا. روایات میں ہے کہ زانی کئی طرح کے زانی ہیں، جو شرمگاہ کے ذریعے زانی ہیں، جو زبان کے زانی ہیں. کچھ ایسے ہیں دن بھر فوش اور غلط باتیں، شہوت رانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان آلودہ کرتے ہیں. یہ زبان کے زانی ہیں. یہ زنا باللسان ہے. ایک ہے آنکھوں کے ذریعے زانی ہیں، یہ بھی زانی ہیں. مناظر دیکھیں گے، فوٹو دیکھیں گے، ویب سائٹ دیکھیں گے، یہ بھی زانی ہیں. کانوں کے ذریعے زانی ہیں، خیالات کے زانی. بعض ایسے آنکھیں بند کر کے تخیلات میں اپنے شہوانی مناظر قائم کرتے ہیں. وہ یہ وہی ہیں جن کو رات بھر شہوانی خوابیں آتی ہیں. تقویٰ ہے، تقویٰ بچا سکتا ہے ہمیں. تقویٰ نہ ہوا تو تغوا آ جائے گا. تغوا سرکشی، شہوتوں کی سرکشی، طغیان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے.